دوستوں، ساتھیوں اور عزیزوں، ایک بار پھر سے ایجوکیشن سپورٹ فورم میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم و استقبال ہے۔ ابھی تک اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو عذرائے کرم آپ سبسکرائب کر لیں۔ آج ہم فراق کی غزل گوئی پر تبصرہ اور موضوع بحث کریں گے۔ فراق کی غزل گوئی۔ فراق گورکھپوری کا شمار اردو کے نامور شعراء میں ہوتا ہے۔ فراق اردو غزل کی دنیا میں ایک نئی آواز، ایک منفرد لب و لہجہ اور اچھوتے شعری تجربات کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک شعر دیکھیے: سن لو کہ فراق آج یہاں گرم نواں، سن لو کہ فراق آج یہاں گرم نواں، اس دور میں اقلیم سخن کا وہ شہنشاہ، اس دور میں اقلیم سخن کا وہ شہنشاہ۔ فراق نے اپنی شاعری کے آغاز میں کلاسیکیت کو اپنایا، لیکن انہوں نے کلاسیکی مزاج اور روایت کو صرف برقرار ہی نہیں رکھا، بلکہ اس میں دلکشی، لچک اور جدت پیدا کرنے کی بھرپور کامیاب کوشش کی، جس سے ان کے کلام میں نیا پن اور اچھوتا پن پیدا ہوا۔ انہوں نے کھوکھلی اور فرسودہ روایت سے ہمیشہ بغاوت کی۔ اس لحاظ سے وہ اپنے ہم عصروں میں جہاں ایک بڑے انقلابی ہوئے، وہاں نئی غزل کے پیش رو بھی۔ ان کا ایک شعر دیکھیے: طبیعت اپنی گھبراتی ہے جن سنسان راتوں میں، طبیعت اپنی گھبراتی ہے جن سنسان راتوں میں، ہم ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں، ہم ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں۔ فراق نے اپنی شاعری کے ذریعے غم و نشاط، خوشی و الم، رنج و راحت اور زخم و مرہم میں ایک طرح کی ہم آہنگی اور ربط و ضبط پیدا کر کے زندگی کی تلخ حقیقتوں کے ساتھ پیمان وفا باندھنے کی سعی کی ہے۔ دل جو مارا گیا فراق تو کیا، دل جو مارا گیا فراق تو کیا، زندگی بھر اسی کا ماتم ہو، زندگی بھر اسی کا ماتم ہو۔ فراق نے اپنی غزلوں میں زندگی کی محرومیوں، نامرادیوں اور ناگواریوں کو نرم لب و لہجہ، آہستہ خرامی اور ٹھہراؤ کے ساتھ پیش کیا ہے۔ پروفیسر اسلوب انصاری فراق کی غزل گوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: فراق اس سلسلے کے شاعر ہیں جن کے میر، مومن، غالب، مصحفی، حسرت اور جگر ہیں۔ انہوں نے اپنی شعری دنیا کو انہیں شدید قسم کی داخلی جذبات سے آراستہ کیا ہے، جو غزل کے مرکزی موضوعات کہے جا سکتے ہیں۔ فراق نے ان موضوعات کو ایسے مخصوص نقطۂ نظر سے دیکھا ہے۔ فراق کا محبوب جیتا جاگتا ہے اور اپنے محبوب کی سراپا کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ گزارے ہوئے پلوں کو بڑی ہی دلکشی انداز میں شعروں میں ڈھالا ہے۔ وہ وصال کا ذکر کچھ اس طرح سے کرتے ہیں: ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھے ہے دوست، ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھے ہے دوست، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی۔ پوری اردو شاعری میں یہ فراق کی ہی آواز ہے جس نے جنسی محبت کو پاکیزگی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ فراق پھر کچھ اس طرح سے کہتے ہیں: کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے گناہ نہیں، عشق توفیق ہے گناہ نہیں، عشق توفیق ہے
گناہ نہیں۔ فراق کی شاعری میں بلند پروازی اور زیادہ خیال آفرینی سے پاک ہے ان کی یہاں واقعیت پسندی، تہذیب سے وابستگی، سادگی، اجتماعیت، جامعالیاتی حس، رانائی موجود ہے۔ ان کی زبان سلیس، سادہ اور شعری ہے۔ ان کی شاعری میں گنگا و جمنی تہذیب کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ فراق نے اپنی شاعری میں تشبیہات و استعارات پے کر تراشی، صورت نگاری و فہم گری سے کام لے کر اردو ادب کو فائدہ پہنچایا ہے۔ ان کی غزلوں میں نغمگی و موسیقی بھرپور ہے۔ جب ان کی غزلیں پڑھی جاتی ہیں تو پورا ماحول سنگیت سے گونجنے لگتا ہے۔ ایک شعر دیکھیے: اشعار میں حارج و قاقل کے وہ جلوے، اشعار میں حارج و قاقل کے وہ جلوے، ہاں دیکھ کبھی تو میری غزلوں کی شب ماہ، ہاں دیکھ کبھی تو میری غزلوں کی شب ماہ۔ فراق ایک زودگو اور پرگو شاعر ہیں۔ ان کی نکتہ اس طبیعت، ان کے ذہن کی براقی، ان کا وسیع تجربہ، مطالعہ اور مشاہدہ وہ خصوصیات ہیں جنہوں نے فراق کی غزل کو زرعی اور بیش قیمت شعری تجربات سے مالا مال کر دیا ہے۔ انہوں نے فن شاعری کو نئے راستے دکھائے ہیں اور بزم غزل کے لیے نئی شمعیں روشن کی ہیں۔ ان کا چند اشعار ملاحظہ کیجیے: غالب میر مصحفی ہم بھی فراق کچھ کم نہیں، غالب میر مصحفی ہم بھی فراق کچھ کم نہیں، ختم ہے مجھ پہ غزل گوئی دور حاضر، ختم ہے مجھ پہ غزل گوئی دور حاضر، دینے والے نے وہ انداز سخن مجھ کو دیا، دینے والوں نے وہ انداز سخن مجھ کو دیا۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔